تنقیدات سیریز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محسن ممتاز اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ نے اپنی فکر کے اصول و مبادی اور اس کے سارے اطلاقات کو اپنی کتابوں میں اور لیکچرز میں بھی پوری طرح واضح کیا ہے، اور اس پر اعتراضات بھی، تنقیدات بھی سامنے آتی رہتی ہیں، آپ اس کے وقتاً فوقتاً جوابات بھی دیتے رہتے ہیں۔ اس میں کچھ مقام ایسے ہیں کہ وہ تشنا ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ان کی وضاحت ہو سکے۔ شروع کرتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ پہلا اعتراض جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ آپ نے برہان میں بیان کی بحث کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ بیان کلام میں وہ چیز ہے جو اس کے مضمرات کو کھول دیتا ہے، وہ بات اس کے اندر اصلاً ہی ہوتی ہے جس کو مبین جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اس کی تائید کے لیے آپ نے امام بزدوی کی اصول بزدوی سے ایک عبارت نقل کی ہے، حد البیان ما یظہر بہ ابتداء وجودہ فاما التغییر بعد الوجود فنسخ ولیس ببیان، کہ بیان کا اطلاق اس شے پر کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس شے کا ابتدا ہی سے کلام میں موجود ہونا، تو کلام میں موجود ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس عبارت سے آپ نے یہ بیان کیا ہے۔ رہا وہ تغییر جو کلام کے وجود میں آنے کے بعد کیا جائے تو وہ نسخ ہے، اسے بیان یا تبیین نہیں کہتے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ یہ اصلاً بیان کی بحث نہیں ہے، جہاں سے یہ آپ نے عبارت اٹھائی ہے امام بزدوی، کیونکہ اس کو بیان و تغییر میں لائے ہیں، تو وہ تو تغیر کو، تبدل کو بھی بیان ہی سمجھتے ہیں کہ عبارت اگر بدل جائے، وہ کلام میں تبدیلی واقع ہو جائے، تب بھی وہ بیان ہی ہے، جبکہ آپ اس کلام کے مضمرات کو کھولنے کو بیان کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں غامدی صاحب؟ اس میں چند بنیادی مقدمات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بحث ہمارے علم میں پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سورہ نحل کی آیت 44 ہے جو اس بحث کا باعث بنی ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ یاد دہانی یعنی قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اسے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اس میں جو ہدایت نازل کی گئی ہے اسے لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بیان کیا چیز ہے۔ جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بیان کیا چیز ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کی تعین کے لیے سب سے پہلے لغت کے استعمالات اسے چلیں گے۔ صحیح۔ میں نے اس پر اعتراضات سیریز میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ تمہیدی مباحث کو سمجھنے کے بعد ہم اگلی بحث کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جب ہم اس لفظ کا عربی زبان میں، کلام عرب میں، قرآن مجید میں استعمالات کے لحاظ سے مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لغت میں تو یہ اگرچہ اظہار کے معنی میں ہے، لیکن اپنے استعمال میں یہ دو جہتیں پیدا کر لیتا ہے۔ صحیح۔ اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو معنی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ میں نے اپنی بات کو ابتداً بیان کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، جس معنی میں قرآن مجید اپنے آپ کو بیان للناس کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ہدایت لوگوں تک پہنچائیں، تو یہ گویا اظہار الشے ہے، بیان کر دیا، بیان کر دیا، یعنی یہاں پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اسی کو ہمارے ہاں علماء اصول بیان ابتدائی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کلام کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے۔ میں اپنا موقف پہلی بار لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں انہیں اپنے مدعا سے واقف کرا رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی بینہ کا فعل، تبیین کا فعل استعمال ہو جائے۔ اس کے مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور کلام عرب میں بھی موجود ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کلام سابق کے بارے میں کوئی بات کرنی، جو ابتداً وجود میں آ چکا، جو وجود میں آ چکا، جس کی بات ہو چکی، وہ کوئی موقف بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، یعنی پیچھے کچھ موجود ہے
اور اس کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی بحث کرنی ہے، تو یہاں بیان بنائے استدلال پہلے سے رکھتا ہے، یعنی وہ کسی بنیاد پر کھڑا ہے، اسی وجہ سے اس کو پھر بیان بنائی کہتے ہیں۔ ابتدائی کے مقابل میں یہ دونوں تعبیریں جو علماء اصول نے اختیار کی ہیں وہ اسی حقیقت کو بیان کرتی ہیں جسے میں نے سادہ لفظوں میں اس طرح ادا کیا ہے کہ بیان کا لفظ یا اظہار الشیء کے معنی میں ہوگا یا اظہار و ما فی الشیء کے معنی میں ہوگا، یعنی پہلے سے ایک بات موجود ہے، اس میں کچھ مضمرات ہیں، ان مضمرات کے بارے میں تفہیم کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، ان کو بیان کرنا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے اب ذرا امام بزدوی کے ہاں آپ بیان کی بحث کو دیکھیے۔ لغوی بحث کرنے کے بعد وہ اس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان اقسام میں یہ معلوم ہے کہ خود علماء احناف میں بھی اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو جساس اور طرح سے بیان کریں گے، دبوسی اور طرح سے بیان کریں گے، سرخسی اور طرح سے بیان کریں گے۔ ان کے ہاں یہ 5 اقسام ہیں بیان کی، اور ان 5 اقسام کو یعنی آپ ان کو سامنے رکھ لیں، یہ بیان تقریر ہے، یہ بیان تفسیر ہے، یہ بیان تغییر ہے، یہ بیان ضرورت ہے، اور یہ بیان تبدیل ہے۔ ان کے ہاں امام سرخسی اس طرح اس کو نہیں بیان کرتے، ان کے ہاں پہلی بحثوں کا تو اشتراک ہے، لیکن وہ بیان تغییر والی بحث کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اسی کے ایک حصے کو بیان تبدیل کا نام دیتے ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت ہم علم اصول پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام اقسام کا آپ مطالعہ کریں، وہ سب اصل میں بیان بنائی کی اقسام ہے، یعنی وہ دوسری صورت۔ ایک چیز تو یہ ہے نا کہ پہلی مرتبہ آپ اپنا موقف واضح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یعنی بیان للناس کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اب پہلے سے موجود کسی چیز کی تبیین ہو رہی ہے، اظہار و ما فی الشیء ہے، اظہار و ما فی الشیء ہے، یعنی اس میں ایک مفعول پہلے سے موجود ہے اس فعل کا، وہ مفعول ہے جس کے بارے میں کوئی بات بیان کرنی ہے۔ اب سب اقسام کو اپنے سامنے رکھ لیں، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم اس کا ایک خلاصہ سا لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی عبارت کو پڑھتے ہیں یا کوئی کلام ہمارے سامنے آتا ہے تو اس میں ایک بڑی بحث حقیقت اور مجاز کی ہوتی ہے، ایک دوسری بڑی بحث عام اور خاص کی ہوتی ہے، یعنی ہر حقیقت میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ کہیں متکلم نے اس سے مجاز مراد نہ لیا ہو، اور ہر عام میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ کہیں متکلم نے اس میں کوئی خصوص نہ پیدا کر دیا ہو۔ یہ بحث ہے۔ جی، اب جب آپ اس بحث میں کسی چیز کو متعین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ قطع احتمال کریں گے نا، یعنی یہ احتمال کہ ہر عام میں کوئی خصوص ہو سکتا ہے، یہ احتمال کہ ہر حقیقت میں کوئی مجاز کا پہلو ہو سکتا ہے، تو آپ قطع احتمال کریں گے۔ یہ جو قطع احتمال ہے اس سے پہلے کوئی بات موجود ہوگی، وہ عام ہوگا، وہ حقیقت ہوگی، یعنی جس کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ حقیقت ہے یا مجاز ہے یا یہ عام یہاں عام ہی ہے یا کسی خصوص پر دلالت کر رہا ہے، تو جیسے ہی آپ اس کی وضاحت کریں گے تو یہ کیا ہے؟ بیان تقریر، یہی چیز ہے نا۔ اس کی عام طور پر وہ مثال اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجد الملائکہ، تو ظاہر ہے ملائکہ عام ہے، اس کے بارے میں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ کیا سب ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے، کیا ان کا کوئی خاص گروہ یا ان کی کوئی خاص جماعت سجدہ ریز ہوئی؟ اس احتمال کو بعد کے الفاظ نے ختم کر دیا۔ عام طور پر وہ ایک مثال کے طور پر کہتے ہیں۔ آگے آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ سجد الملائکہ تو کلہم مجمعون، تو اس طریقے سے گویا عام کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس پر کوئی خصوص وارد نہیں ہوا، تو یہ کیا ہے؟ بیان تقریر۔ تو یہاں پہلے سے موجود ایک عبارت ہے، ایک کلام ہے، وہ کیا ہے؟ سجد الملائکہ، اس کو سامنے رکھ کر آپ اب بتا رہے ہیں کہ یہاں سجد الملائکہ میں الملائکہ سے کیا مراد ہے؟ سارے کے سارے ہیں یا کتنے ہیں؟ ملائکہ کی پوری جماعت ہے، ان کا کوئی خاص گروہ ہے یا ان کی کوئی خاص جماعت ہے؟ اسی طرح سے آپ بیان تفسیر کو لے لیجیے، ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں ائمہ اصول نے جس طرح معاملات کو دیکھا ہے اس سے یہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں جو مجمل ہیں، اور ایک تو خیر عمومی اجمال ہوتا ہے، وہ دنیا کی ہر زبان میں ہے، ہم بعض اوقات بالاجمال ایک بات بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ قرآن مجید نے ہمیں معیشت کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، تو میں قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا اور یہ کہوں گا
کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اب یہ بات تو اجمال میں بتا دی گئی ہے کہ وہ چیزیں جو باطل ہیں ان کو اختیار کر کے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ صحیح۔ باطل کیا ہے، کن چیزوں کو باطل قرار دیا جائے گا، یہ اجمال ہمیں تفصیل میں بدلنا ہوتا ہے، اور ہم اپنے علم کی بنیاد پر اس کو بدلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ صورت بھی باطل ہے، یہ صورت بھی باطل ہے، یہ صورت بھی اطلاق باطل کر ہے۔ دیں۔ اطلاق ہم کرتے ہیں۔ وہ ایک مجمل کی یہ قسم بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مجمل مفتقر بیان ہوتا ہے، اس کا کوئی مصداق، اس کی کوئی معنی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ متکلم نے لفظ بول دیا اور اس میں عام طور پر وہ اصطلاحات ہیں، جیسے صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مجمل مفتقر الی البیان ہے۔ جب یہ افتقار میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو یہ عاجزی لاحق ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اب متکلم خود بتائے کہ کیا چیز ہے، تفسیر ہونی تو ظاہر ہے چاہیے۔ مجمل پہلے موجود ہوگا، اس کے بعد اس کا بیان آئے گا۔ اچھا، اسی طرح کا معاملہ مشترک کا ہے، یعنی ایک لفظ ہے، اس میں 2 یا 3 معنی کا اشتراک پیدا ہو رہا ہے، یا اس کے مصداق کے معاملے میں اشتراک پیدا ہو رہا ہے، یا اس کے اطلاق سے متعلق اشتراک پیدا ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ چاہیں گے نا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے اس اشتراک کے احتمال کو ختم کریں، تو یہاں پر بھی کوئی بیان آئے گا، کوئی وضاحت آئے گی۔ تو بیان تفسیر میں بھی کیا ہوا، پہلے سے وہ کلام موجود ہے، وہ بات موجود ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ کہنا ہے۔ اچھا، اسی طرح کا معاملہ بیان ضرورت کا ہے۔ میں نے بیان تغییر کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس پر ہی ہمیں اصل میں اس پر گفتگو بحث کرنی ہے۔ تو بیان ضرورت کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بولے جاتے ہیں، الفاظ جس مدعا پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حذف ہوتے ہیں، مقدر ہوتے ہیں، صحیح۔ ان کو ہم کھول دیتے ہیں۔ بالعموم اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات میراث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور صرف والدین ہی وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے 1/3 ہے۔ اس سے خود بخود معلوم ہو گیا کہ باپ کے لیے 2/3۔ تو یہ جو خود بخود معلوم ہو گیا، یہ بیان یہ ضرورت۔ لفظوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ بیان ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو واضح کر دیں گے تو اس کے بعد کہ ایسے ہی ہے، گویا یہ منطوق ہے، یعنی یہ مفہوم ہے لفظوں سے، صحیح۔ یہ منطوق نہیں ہے۔ یہ ثلث تو موجود ہے، ماں کا حصہ، لیکن باپ کا 2 ثلث یا 2/3 یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا گیا، یہ منطوق نہیں ہے، مفہوم ہے لیکن کل منطوق۔ صحیح۔ تو جس چیز کو آپ بیان ضرورت کہتے ہیں وہ گویا کل منطوق ہوتا ہے، گویا بیان کر دیا گیا، گویا لفظ بول دیے گئے، وہ گویا ایسے ہی ہیں۔ یہی صورتحال اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اوپر کی آیات میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کے بعد مما ترک اسی طریقے سے مقدر ہے۔ صحیح۔ جیسے ہی آپ وہ جملہ بالکل۔ بولتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ وہاں مما ترک کے الفاظ مقدر ہو گئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو پھر دلالت کی بحث میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اقتضاء النص سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی لفظ میں ایک چیز مضمر ہے، اس کو مقدر کر دیا ہے خود متکلم نے، اس نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ لفظوں میں بیان کرے، لیکن اس کے بغیر عبارت مستقیم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ عبارت کو اس کے بغیر پڑھیں گے تو کوئی معنی نہیں بنے گی۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث پر آپ ٹھہر جائیں اور یہ کہیں کہ یہاں تو جو لفظ لکھے ہوئے ہیں میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، جبکہ پیچھے والدین ہیں۔ جبکہ پیچھے والدین اور ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو وَرِثَهُ أَبَوَاهُ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ 2/3 اب آپ کو خود سمجھنا ہے۔ عربی زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں، آپ نے پنجابی میں دیکھا ہوگا، اس طرح کے مقدرات ہوتے ہیں، اس کو بیان ضرورت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام بزدوی کے ہاں چوتھی قسم بیان تبدیل ہے۔ بیان تبدیل کا مطلب وہی ہے جو ہم لفظ نسخ سے ادا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، الگ کر دیں، وہ ہماری اس وقت بحث کا موضوع نہیں۔ اس کے بعد اب آئیے جہاں سے میں نے وہ جملہ اقتباس کیا ہے، وہ بیان تغییر کی بحث ہے، جہاں سے میں نے اس جملے کو اٹھایا ہے۔ بیان تغییر کیا ہے؟ امام بزدوی آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر خصوص اور عموم کے مابین کوئی احتمال پیدا ہوا تھا، اگر حقیقت اور مجاز کے مابین کوئی احتمال پیدا ہو گیا تھا، اسی طریقے سے ہم نے تفسیر میں یہ دیکھا کہ مجمل مشترک پیچھے آ گئے تھے۔ یہاں کیا ہے
یہاں یہ ہے کہ ایک بات پیچھے بیان ہوئی، وہ بات اپنی جگہ پر مکمل تھی، لیکن اس کے بعد خود متکلم نے ایک شرط کا اضافہ کر دیا، پچھلی بات پر شرط پچھلی بات پر شرط کا اضافہ کر دیا، یا پچھلی بات کے بعد کسی استثناء کو بیان کر دیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیان تغییر میں اصل میں تعلیق بشرط ہوتی ہے یا استثناء ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا مثالوں سے سمجھ لیجیے۔ یعنی میں نے آپ سے یہ کہا کہ جان القوم، سارے لوگ آ گئے ہیں، جو لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے تھے وہ سب کے سب آ گئے ہیں۔ تو یہاں سے ہے میں نے سب کے بارے میں یہ بات بیان کر دی۔ میں اگر یہاں خاموش ہو جاتا تو سب کے سب ہی مراد ہوتے، بات پوری ہو گئی، اور بات اس میں پوری ہو گئی تھی۔ یہ بات پیچھے ہے، یعنی ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا بیان ہے جو اقسام میں تبدیل ہوا ہے۔ تو یہ وہ بیان ہے جو بیان بنائی ہے، جس میں پہلے کچھ موجود ہے۔ یہاں پہلے کیا ہے؟ جان القوم کا جملہ ہے، یہ پیچھے موجود ہے۔ اب میں نے متصل، اس میں وہ شرط لگا رہے ہیں کہ یہ مفصولاً نہیں ہو سکتا، یہ ہر حال میں موصولاً ہوگا اسی وقت یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے آج یہ جان القوم کہہ دیا اور آپ اس کے 2 برس کے بعد فرمائیں الا زیدن، یہ آپ نے اس کے متصل بات بیان کر دی ہے۔ تو جب آپ متصل بات یہ بات بیان کر دیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ بیان تغییر ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیے، یہ تو استثناء کی مثال ہوئی۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال قرآن مجید میں ہے۔ حضرت نوح کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ کے یہاں ختم کر دیتے بے تو ہزار سال سیدنا نوح کی عمر کے بارے میں کوئی تردد نہ باقی رہتا، 1000 سال ہی ہوتی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، پوری بات ہو گئی، یعنی اس میں اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے مزید۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بات یہاں ختم نہیں کی، یہ فرمایا الا 50 عاما۔ صحیح۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ وہ الف سنہ نہیں رہا، اب عمر 1000 سال نہیں رہی۔ اب یہ بحث وہاں نہیں کی جا سکتی کہ الف سنہ تو بول دیا گیا ہے، لغت میں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں، ہم لازماً یہ مانیں گے کہ ان کی عمر 1000 سال ہوئی، بعد میں دیکھیں گے استثناء کیا بیان ہوا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ پہلے الف سنہ کے الفاظ تھے، ان میں ایک استثناء بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح شرط کو دیکھ لیجئے، عام طور پر اس کی مثالیں ہمارے ائمہ اصول اس طریقے سے دیتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی غلام کو کہا کہ انت حر، کسی شخص نے بیوی سے کہا انت طالق۔ اب یہ پوری بات ہے، یعنی اگر وہ یہ کہہ کے چلا جاتا انت حر تو غلام آزاد تھا، بات واضح۔ اسی طریقے سے اگر وہ اسی جگہ بات ختم کر دیتا انت طالق پر تو بیوی کو طلاق ہو جاتی، لیکن اس نے متصلاً ایک شرط اس کے ساتھ وابستہ کر دی، یہ تعلیق بھی شرط ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا کہ اذا فتحت الباب، جب تجھے تم دروازہ کھولو، تجھے طلاق ہے جب تو دروازہ کھولے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وہ حکم جس کو اسی موقع کے اوپر اپنا نتیجہ ہم پر واجب کر دینا تھا، وہ ایک شرط کے ساتھ معلق ہو گیا۔ یہ شرط کے ساتھ معلق ہو گیا تو یہ گویا التعلیق بالشرط۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو استثناء کی مثال دی۔ اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بیان تو تغیر نہیں ہوتا، تو اس کا نام بیان تغییر کیوں رکھا گیا؟ اس سے پہلے کیا تھے؟ بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان ضرورت۔ تبدیل پر بھی ظاہر ہے یہی بحث ہوگی، لیکن وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو بیان تغییر کیوں؟ اس کا جواب امام مزدوی یہ دیتے ہیں کہ یہاں در حقیقت 2 معاملات الگ الگ ہوئے ہیں، ہم ان دونوں کو اس تعبیر سے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک معاملہ کیا ہوا؟ ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب پہلے کہا گیا تھا انت طالق، یا یہ کہا گیا تھا کہ انت حر، یا اسی طریقے سے یہ کہا گیا تھا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو اس سے ایک حکم کا استقرار ہو گیا تھا، اپنے محل میں پوری بات ہو گئی تھی۔ جیسے ہی شرط آئی یا استثناء آیا تو کیا ہوا ہے؟ وہ حکم معلق ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز اپنے محل میں مستقر بھی ہو اور اس کے ساتھ معلق بھی ہو۔ اس کو دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا ہے، اس سے آپ ان کا مدعا پوری طرح سمجھ سکیں گے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو کہ الشیء الواحد یکون مستقرن فی محلہ و معلقاً مع ذالک، یہ صورتحال ہے
جس پر وہ کہتے ہیں کہ فصار شرط مغیر لہ من حاصل وجہ، اس پہلو سے تغیر ہو گیا ہے۔ جو بعد میں جملہ آیا ہے جو بعد کا جملہ ہے اس نے پہلے جملے کے حکم میں تغیر کر دیا، دیا، اس لیے اس کو بیان التغیر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تغیر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تغیر تو ہم نے اس وجہ سے کہہ دیا، لیکن کیا حقیقت میں تغیر ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ جب حقیقت میں نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان ہے، یعنی جو شرط ہے وہ بیان ہے۔ جب شرط بیان ہے اور ہم اس کو بیان کے تحت لا رہے ہیں اور بیان کے اقسام میں بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو سمجھیے کہ یہ بیان کیسے ہے۔ یعنی یہ ظاہر کے لحاظ سے تغیر ہے، یہ حقیقت کے لحاظ سے بیان ہی ہے۔ یہ اصل میں دو باتیں کہہ کے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے اس کا نام بیان تغیر رکھا۔ یہ بات کہ یہ حقیقت میں بیان ہے، اس کو اب سمجھاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غور فرمائیے کہ جو جملہ پہلے بولا گیا تھا، مثلا انت حر، مثلا انت طالق، مثال کے طور پر جان القوم، جو پہلے بولا گیا تھا، اس سے جس حکم کا وجوب ہونا تھا، اسے کسی حکم کو لازم کرنا تھا، جس حکم کا وجوب اس سے ہونا تھا، اگر آپ اس جگہ اس کو جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں یہ احتمال موجود تھا کہ اگر متکلم چاہے تو اس کے بعد کسی شرط کا اضافہ کر دے، چاہے تو کوئی استثناء بیان کر دے۔ یہ جو کلام میں احتمال موجود ہے، اصل میں اس احتمال کا جیسے ہی متکلم اظہار کرتا ہے تو بیان کیا ہوتا ہے؟ اظہار۔ یعنی اس میں پہلے سے ہی احتمال موجود اس میں موجود ہے۔ اگر وہ اس میں موجود نہ ہوتا تو اس کو ہم بیان نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نسخ ہوگا، بیان نہیں۔ وہ نسخ ہوگا، وہ بیان نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے وہاں پر انہوں نے وہ جملہ نقل کیا ہے، یعنی جو جملہ ہے وہ میں ابھی آپ کو بھی بتاتا ہوں، پہلے ذرا ان کی بات سمجھ لیں۔ دیکھیے اس کو وہ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو واضح ہو گئی نا کہ جو بات اس سے پہلے صدر کلام میں آئی تھی، یعنی ابتدا میں آئی تھی، جان القوم تھا یا انت حر تھا یا انت طالق تھا، وہ کیا تھا؟ ایک ہی چیز تھی، اور وہ مستقرن فی محلہ ہی تھی۔ اس کے بعد یعنی اس شرط کے بعد یا اس استثناء کے بعد وہ کیا ہو گئی؟ معلقاً مع ذالک۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تغیر ہوا ہے، یعنی اس کے حکم میں تبدیلی ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت میں ہوئی ہے؟ اس کو بیان کرتے ہیں کہ لما کانت تعلیق بشرط لابتداء وقوعہ غیر موجب، جب یہ بات طے ہے کہ تعلیق بشرط اصل میں یہی بات بیان کر رہی ہے کہ ابتدائے وقوع میں کلام غیر موجب تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے حکم کو لازماً نافذ کر رہا ہے، احتمال تھا۔ اگر وہ لازماً نافذ کر دیتا تو پھر تو شرط نص بن جاتی، تو ختم ہو جاتی۔ تو چونکہ اس میں یہ احتمال تھا کہ جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں تو اس جملے میں پہلے اسی طریقے سے سارے لوگ آ گئے، سب لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے، یہ الفاظ بول دیے جاتے ہیں، اس کے بعد استثناء بیان ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی شرط بیان کرنی ہے تو اس کے بعد آتی ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شرط موصولاً آ گئی ہے، یعنی متصلاً آ گئی ہے، اس میں کوئی فصل نہیں واقع ہوا، تو یہ بیان ہے اس کا۔ اور پھر کہتے ہیں والکلام کانا یحتملہ، یعنی کلام اس کا احتمال رکھتا تھا۔ اصل میں یہ احتمال ہے جو اس شرط نے آ کر ظاہر کر دیا، اور اسی کو وہ بیان بنا رہے ہیں۔ اسی کو وہ بیان بنا رہے ہیں، یعنی یہ بیان اس لیے ہے کہ بیان کی تعریف ہی یہ ہے کہ ما یظہر بہ ابتداء وجودہ، صحیح، اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس چیز کو آپ بیان کے طور پر پیش کر رہے ہیں، بیان جس کو آپ کے لیے واضح کر رہا ہے، جو بیان کا مدلول ہے یا جس کو آپ کے لیے مبین ہے، وہ چیز اپنی ابتدا میں کس صورتحال میں تھی؟ اس وقت تو وہ ظاہر ہو گئی ہے، لیکن وہ اپنی ابتدا میں کس صورتحال میں تھی؟ وہ اس احتمال کی صورت میں تھی۔ صحیح۔ اس کو ایک اور موقع کے اوپر انہوں نے مزید واضح کیا ہے، اور وہ دیکھیے وہ اسی میں آخر میں ہے، اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ صاحب کشف الاسرار نے کیا ہے۔ صحیح، یعنی اوپر کا جملہ امام بزدوی کا تھا، وہ کہتے ہیں کہ لا بد لصحت البیان من ان یکون اللفظ المبین محتمل لہ بوجہ، یعنی بیان کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، لا بد، ضروری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جو آپ لفظ لائے ہیں، اب جو آپ نے شرط بیان کی یا استثناء بیان کیا، یہی ہے نا جو اصل میں بیان بنے گا، اس کو محتمل ہونا چاہیے کسی نہ کسی پہلو سے جس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، وہ پیچھے ہے نا، مبین ہے آپ کا۔
تو اس کو آپ نے پہلے بتانا ہے کہ اس میں اس کا احتمال موجود ہے، لے یکون البیان اظہارا لذالک المحتمل، تاکہ اس وہ ہو لیے جائے۔ کہ بیان نے تو اس محتمل کا اظہار بننا ہے، جو چیز پہلے احتمال میں تھی اس کو ظاہر ہو کے سامنے آنا ہے۔ فَإِن لَمْ يَحْتَمِلْ لَا يَكُونُ بَيَانًا لَهُ، اگر احتمال نہیں ہے، وہ محتمل نہیں تھی اس پھر کی، بیان نہیں۔ تو پھر یہ بیان ہو نہیں سکتا، بل یکون ابتدا کلام، اس صورت میں پھر یہ کلام کی ابتدا ہوگی۔ صحیح۔ یعنی اب آپ نے ایک بات کی ہے، اور جو جملہ میں نے نقل کیا ہے، اب اس ساری بحث کی روشنی میں اس کو دیکھ لیجئے وہ کیا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم اس کو تغییر کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ بِيَانٌ مَعَ ذَلِكَ، اس کے ساتھ یہ بیان بھی ہے، اور پھر بیان کی تعریف کرتے ہیں کہ ما یظہر بھی ابتداء وجودہ، بیان ہوتا کیا ہے؟ جس چیز کو آپ نے بیان کیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ اس کا حکم ہے۔ جب آپ نے انت حر کہا تو اس کا مطلب ہے عتق یا آزادی اس کا حکم ہے، جب انت طالق کہا تو اس کا مطلب ہے نکاح سے طلاق اس کا حکم ہے۔ تو یہ چیز اپنے ابتدائے وقوع میں ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھیک، اپنے ابتدائے وقوع میں یہ کیا تھی؟ ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ اصل میں اس احتمال کی صورت میں موجود تھی کہ جب انت طالق کہا گیا تو اس پر یہ شرط عائد ہو سکتی ہے، متکلم اگر چاہے تو اس میں کوئی استثناء بیان کر سکتا ہے۔ یہ پوری بات ہے، اس کو سامنے رکھ کر میں نے تفہیم کے پہلو سے لفظی ترجمہ نہیں کیا، اس بات کی ترجمانی کر دی۔ یعنی پوری بات کی آپ پوری نے۔ بات ہے یہ، یعنی پوری بات کیا ہے کہ بیان تغییر میں لفظ تغییر کس لیے استعمال ہوتا ہے اور لفظ بیان کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو اب تغییر تو زیر بحث ہی نہیں ہے، زیر بحث یہ ہے کہ اس کو وہ بیان کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کی وضاحت خود امام بزدوی نے بھی اور ان کے شارح نے بھی، صاحب کشف الاسرار نے بھی یہی کی ہے کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا احتمال ابتدائی سے موجود تھا۔ صحیح ہے، یہی میں نے لکھا ہے نا کہ بالکل۔ ابتدا ہی سے وہ چیز موجود ہوتی ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ احتمال تھا شرط کا، وہ احتمال تھا استثناء کا، حکم وہاں غیر و موجب تھا، یعنی وہ اپنے مدعا کو واجب نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے اس احتمال نے یہاں ظاہر ہو کر شرط کی یا استثناء کی صورت جو پہلے سے موجود تھا اس عبارت میں، پہلے سے اس عبارت میں موجود تھا، یعنی اس کو متکلم نے اب بیان کر دیا ہے۔ تو اس میں جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ آپ صاحب علم ہیں، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو میں نے اپنی طرف سے اس میں شامل کر دی۔ جی غامدی صاحب، اس میں بات کی جو آپ نے نقل کی ہے پوری طرح وضاحت بھی آ گئی ہے، اور امام بزدوی نے اور ان کے شارح نے وہی بات بیان کی ہے جو آپ نے ترجمے میں مفہوماً اس کو کھول دیا ہے۔ اگلے اعتراض کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔